पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम उम्मा का जो हाल है वो हमारी निगाहों के सामने है। पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की बोली बोली जा रही है। ऐसा लगता है कि जिन दीवारों के साए में हम रहते हैं वो दीवारें भी अजनबी हो गई है, माहौल अजनबी हो गया, दोस्त तो अजनबी हो गए। ऐसा लगता है कि जिस छत के नीचे हम रहते हैं, बरसों से जिस छत के नीचे रहे वो छत भी अब अजनबी सी मालूम होने लगी है। जिन दरख्तों के साए में बैठा करते थे, बल्कि बाज ऐसे दरख्त जिनका बीज ज़मीन में हमने डाला है, जिसको आबियारी हमने की है, जिसको खाद हमने दी है, वो दरख्त भी अब अजनबी से लगने लगे हैं। आखिर ये नफरतों का माहौल क्यों है? आखिर ये जुल्म और ज्यादती का माहौल क्यों है? ये जब्र का माहौल क्यों है? कोई कहता है हुकूमतें बदल गई इसलिए ऐसा है, कोई कहता है हुक्मरान बदल गए इसलिए ऐसा है, कोई कहता है लोगों की सोच बदल गई इसलिए ऐसा है, कोई कहता है लोगों की फिक्र बदल गई, अफकार बदल गए, ख्यालात बदल गए, नज़रियात बदल गए इसलिए ऐसा है। लेकिन अगर सच्चाई और पूरी दयानतदारी के साथ हम हालात का जायज़ा लें तो बात ये समझ में आती है कि बदला कोई भी नहीं है, बदले हम हैं इसलिए हालात बदल गए, बदले हम हैं इसलिए लोगों के नज़रियात बदल गए, बदले हम हैं इसलिए लोगों के अफकार बदल गए। आप कहेंगे हम कैसे बदले? तो याद रखें यही हिंदुस्तान की सरजमीन है और इसी तरह दूसरी ज़मीनों का भी आप जायज़ा लें। जब तक के मुस्लिम जवानों का हाल ये था, जब तक मुस्लिम कौम का हाल ये था कि अल्लाह अकबर, मेरी कौम अपनी रातों को अल्लाह की खशियत के साथ, अल्लाह तबारक व तआला के खौफ के साथ मुसल्लों पर अपने गुनाहों को याद कर कर के आंसू बहाया करती थी। उस वक्त तक मुसलमानों की इज्जत का सूरज मुकम्मल तौर पर, अल्लाह अकबर, जैसे सर पर सूरज इंसान के आता है और इंसान देखता है उरूज के वक्त, उसी तरीके से मुसलमानों की इज्जत का सूरज मुकम्मल तौर पर बुलंदी पर था। दुनिया की दूसरी कौमें मुसलमानों के सामने कासे गदाई लेकर के खड़ी हुई थी, चाहे वो इल्म का मैदान हो, चाहे वो तिजारत का मैदान हो, चाहे वो उलूम व फनून का मैदान हो। कब तक? जब तक मुसलमानों की रातें अल्लाह की खशियत से गुजरा करती थी, जब तक मुसलमानों की रातें इश्क मुस्तफ़ा में आंसू बहाते हुए गुजरा करती थी, जब तक मुस्लिम जवानों का हाल ये था कि हुस्न अगर दावत नजारा दे रहा हो तो मुसलमानों की निगाहें हया से झुक जाया करती थी। उस वक्त तक मुसलमान इज्जत के साथ जी रहा था। इस सरजमीन का गैर मुस्लिम भी मुसलमानों के सामने अपनी निगाहों को झुकाता हुआ और अपनी पलकों को गोया के मुसलमानों के सामने झुका करके उसका इस्तिकबाल करता हुआ नजर आता था। अल्लाह अकबर। लेकिन जब से हम बदले हैं, जब से हम तब्दील हुए हैं, हालात बदलते जा रहे हैं। और अच्छी तरह से सुन लो, रैलियां निकालने से हमारे यहाँ इनकलाब नहीं आने वाला, बल्कि दुनिया में इनकलाब नहीं आने वाला, तकरीरों से, कॉन्फ्रेंसों से इनकलाब नहीं आने वाला। जब तक कि हम खुद तब्दील नहीं होंगे, जब तक कि हम खुद नहीं बदलेंगे, उस वक्त तक इनकलाब नहीं आएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरी कौम के किसी मुफक्किर ने कहा अगर हालात बदलना है तो जेल भरो तहरीक शुरू करो, हालात बदल जाएंगे। मैंने कहा गलत, जेल भरो तहरीक से हालात नहीं बदलेंगे, मस्जिद भरो तहरीक से हालात बदलेंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत। हम जेलों के लिए पैदा नहीं हुए, हम मस्जिदों के लिए पैदा हुए हैं।
محنتیں لوگ جیل کے بھرنے کی تحریک میں کرنا چاہتے ہیں، لوگ اتنی محنتیں سچے دل سے مسجد بھرو تحریک میں کریں، اللہ کی عزت کی قسم جتنی تعداد میں مسلمان فجر کی نماز میں پہنچتا ہے، اتنی تعداد میں مسلمان، جتنی تعداد میں مسلمان جمعہ کی نماز میں پہنچتا ہے، اتنی تعداد میں اگر مسلمان فجر کی نماز میں پہنچے گا تو انشاءاللہ پھر دیکھنا کیسا انقلاب آتا ہے۔ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں موجودہ حالات میں کیا کریں کہ انقلاب آئے گا، موجودہ حالات میں کیا کریں کہ انقلاب آئے گا۔ یاد رکھنا موجودہ حالات میں اللہ کی طرف رجوع ہونا پڑے گا، اس کے رسول کی طرف رجوع ہونا پڑے گا، وگرنہ یاد رکھنا آج جلسوں کے نام پر میری قوم ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو رہی ہے، میری قوم لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو رہی ہے اور ہم اس پر پھول رہے ہیں میرا جلسہ کامیاب ہو گیا، ہزاروں لوگ جمع ہو گئے۔ یاد رکھنا میرے نبی نے تو ایسی پبلک کا اعلان آج سے 1450 سال پہلے فرمایا تھا، شاید وہ دن تو آج نہیں آ گیا۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا کہ لوگ دین کی باتیں دل کو بہلانے کے لیے کریں گے، لوگ دین کی باتیں رسمی طور پر کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، دل بہلانے کے لیے ہم جمع تو ہو جاتے ہیں بلکہ دین سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، کیا دین پر عمل کرنے کے لیے جمع نہیں ہو سکتے؟ کیا دین پر عمل کرنے کے لیے ہم نہیں آ سکتے؟ اللہ اکبر۔ آج اگر میرے جوان سے کہا جائے کہ میرے بھائی چل نماز پڑھ تو بہت آسانی کے ساتھ لوگ کہہ دیتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا، مولانا وقت نہیں ملتا۔ میرے بھائی یاد رکھنا تجھے کس نے کہا کہ وقت ملے تو نماز پڑھ؟ نہیں نہیں، قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنوں پر مقررہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز فرض ہے، یعنی وقت ملے تو نماز نہیں، پہلے نماز پڑھو پھر وقت ملے تو دوسرے کام کرو۔ ہم پر پہلے نماز فرض کی گئی ہے، اور انقلاب کیسے آئے گا، تبدیلی کیسے آئے گی؟ یاد رکھنا جب اللہ تبارک و تعالی کسی قوم سے مدد کا ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو پھر وہ قوم تباہ اور برباد ہو جاتی ہے، وہ قوم تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتی ہے۔ کیا آپ کو نہیں پتا؟ اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، ان کو شہید کرنے کے لیے ان پر حملہ کیا ہے فیروز نامی ایک شخص نے، ایک مجوسی نے، اور زخموں سے خون بہ رہا ہے، زخموں سے خون رس رہا ہے۔ ایسے عالم میں فاروق اعظم تیمم کرتے ہیں اور تیمم کر کے اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا امیر المومنین پورا وجود لہو لہان ہے اور آپ نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے انہی کانوں سے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک مصطفیٰ جان رحمت سے سنا ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں، اس لیے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا، آج اللہ اکبر اگر آپ کے گھروں سے دھواں اٹھ رہا ہے، اگر آپ کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے یا تمہیں گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے تو تھوڑی دیر تصور تو کرو، جو قوم اللہ کے گھر کو ویران کر دے کیا اس قوم کے گھروں کو ویران نہیں کیا جائے گا؟ مجھے بتاؤ، تمہارے گھروں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں تو تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے، برسوں سے تم نے اللہ کے گھروں کو ویران کیا ہے، کبھی یہ تو سوچا ہوتا؟ یاد رکھنا میں کسی کی حمایت یا مخالفت کرنے نہیں آیا، لیکن میری قوم کے جوانوں ہزاروں کی تعداد میں یہاں جو ٹھاٹے مارتا وہ سمندر موجود ہے، اللہ کی عزت کی قسم اگر محسوس کر لے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کتنی جفا کی ہے، جس نے ہمیں ماں کے پیٹ کے اندر خوبصورت شکل عطا فرمائی، پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں ہمارے لیے غذا پیدا فرمائی، ماں کے دل میں ممتا پیدا کی، باپ کے دل میں شفقت پیدا کی، زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ تانا، اتنی نعمتیں دی، اتنی قوتیں
دی، اتنی عزتیں دی، چلنے کی طاقت اس نے دی، بولنے کی طاقت اس نے دی، حسن و جمال اس نے دیا، کھانے پینے کی قوت اس نے دی، اس نے سب کچھ دیا۔ دوستوں کے لیے وقت ہے، بیوی کے لیے وقت ہے، بچوں کے لیے وقت ہے، بھائیوں کے لیے وقت ہے، سب کے لیے وقت ہے، حتیٰ کہ اپنے کتوں کو ٹہلانے کے لیے وقت ہے، حتیٰ کہ چڑیا کوے پالنے کے لیے وقت ہے، حتیٰ کہ طوطا مینا کو دینے کے لیے وقت ہے۔ لیکن وہ خدائے وحدہ لا شریک جس نے ساری نعمتیں عطا کی ہے، اس کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نہیں۔ سن لو، حالات اس سے بھی بدتر ہوں گے، حالات اس سے بھی زیادہ بگڑیں گے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کی، کوئی پناہ دینے والا نہ ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا گیا جب مسجدیں تعمیر کی جاتی ہے، جب مسجدیں بنائی جاتی ہے اور اس میں نماز ادا کرنے کے لیے لوگ نہیں آتے، تو رات کی تاریکی میں مسجد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، مولا جس نے مجھے ویران کیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے۔ ہمارے گھر ویران کیوں نہیں ہوں گے؟ ہمارے گھروں سے آگ کے دھوئیں کیوں نہیں نکلیں گے؟ ہمارے گھروں کو زمین بوس کیوں نہیں کیا جائے گا؟ اس لیے کہ ہم نے برسوں سے اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا۔ جمعہ کی 2 رکعت کے سوا ہمارے نامہ اعمال میں ہے کیا؟ ایک جمعہ کی 2 رکعت۔ مسلمانوں کی 95% آبادی نماز کے لیے نہیں۔ رمضان المبارک کا حال یہ ہے، تراویح سے لوگ غائب۔ اتنی رکعتیں مولانا کیسے پڑھیں گے؟ دوستوں کے ساتھ گھنٹوں کھڑے رہ سکتے ہو اور رب کی بارگاہ میں کھڑے نہیں رہ سکتے۔ جم کے لیے، جسم کو بنانے کے لیے ہم برابر وقت نکال لیتے ہیں۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں بالکل جم کرو، وقت نکالو، لیکن یہ بھی کہتا ہوں جسم بنانا ہے تو جم جاؤ، اور اگر قبر کے کیڑوں سے جسم کو بچانا ہے تو مسجد میں آؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جم جاؤ گے تو جسم بنے گا، مسجد میں آؤ گے تو جسم قبر میں بچے گا۔ ہاں ہاں، ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن لوگوں کے کفن کو بھی مٹی نے میلا نہیں کیا، ان کے کفن بھی محفوظ رہے۔